السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو منفی ذہنیت پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ دوسری شادی کرنے والے مردوں کے حوالے سے جو منفی ذہنیت پائی جاتی ہے ان کا خاتمہ کیا جائے، ان پر جو لعنت ملامت کرنے کا مزاج ہے وہ معاشرے کے اندر ختم ہو، اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ دوسری شادی کو معاشرے میں جو حیثیت دینی چاہیے شرعی سماجی اعتبار سے وہ حیثیت دیں۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اب تک کے معاشرے کے اندر لوگوں کی زبان سے دوسری شادی کے نقصانات ہی سنتے آئے ہیں، اور اس کے جو ممکنہ فوائد ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری شادی سے جو فوائد معاشرے کو حاصل ہوں گے ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ شریعت نے اگر کوئی چیز حلال کی ہے تو اس کے اندر پائے جانے والے فائدوں کی وجہ سے اس کو حلال کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت ساری برکتیں ہیں، اس سنت کا رواج نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ان برکتوں سے محروم ہے۔ مرد حضرات بھی ان برکتوں سے محروم ہیں کیونکہ وہ اقدام نہیں کر پاتے دوسری شادی کا، عورتیں بھی ان برکتوں سے محروم ہیں، وہ عورتیں بھی جو اپنی شوہر کی ایک لوتی بیویاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کو دوسری شادیاں نہیں کرنے دیتی تو وہ بھی محروم ہوتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں تو شوہر ہی سے محروم ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں اس موضوع پر گفتگو کی کہ دوسری بیوی بننے کے کیا کیا فوائد ہیں، کون کون سی ایسی مثبت چیزیں دوسری بیوی کو ملتی ہیں جو عام طور پہ اکلوتی بیویوں کو نہیں مل پاتی۔ موضوع ہمارا اہم تھا لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کفایت اللہ صاحب، آپ ہی سے بات رکی تھی کہ دوسری بیوی بننے کے کیا فائدے ہیں، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کوئی نقطہ بتانے والے تھے۔ کئی سارے فوائد ہم نے دیکھے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے خاص طور سے اس لڑکی کے لیے جو دوسری بیوی بنتی ہے۔ جی دیکھیے، ہمارے سماج میں بہت ساری لڑکیاں اس انتظار میں 30 سال سے بھی ان کی عمر کراس کر رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسے لڑکی کی تلاش ہے جو سیٹ ہو، جو کاروبار کر رہا ہو، اور ایسا کوئی ملتا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر ڈھل جاتی ہے، اور ڈھلنے کے بعد پھر ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا ہے، کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کر کے شادی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی برسر روزگار شوہر چاہیے تو کتنا اچھا آپشن ہوتا ہے اگر یہ تیار ہو جاتی کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے جو شادی شدہ ہے، پہلے سے برسر روزگار بھی ہے، بالکل سیٹ ہے اچھی طرح سے، تو ان کو یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا جو انہوں نے اپنی عمر گنوا کے اٹھائی ہے۔ 30 سال 35 سال بیٹھی رہی شادی میں، تو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے کسی کی دوسری بیوی بن کے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کنواری رہتی ہوئے بھی شادی کر رہی ہیں ایسے شخص سے جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اچھا، ایک فائدہ تو بہت ظاہر والا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا رواج ہے، جہیز کا مسئلہ پہلی شادی ہی میں آتا ہے اور پہلی بیوی ہی کے لیے آتا ہے۔ دوسری شادیوں میں نہ جہیز کا مسئلہ آتا ہے نہ مہنگی شادیوں کا مسئلہ آتا ہے۔ عام طور پہ دوسری شادیاں بغیر جہیز کے بھی ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا خرچ نہیں آتا، یہ نہیں کہ کوئی بہت لمبی بارات آ رہی ہے اور ان کا بھگت کرنا ہے، اور جو سارے ٹٹمے ہوتے ہیں پہلی شادی کے اندر، دوسری شادیاں جو ہے وہ عام طور پہ بالکل سنت طریقے سے ہوتی ہیں، سادگی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جو سادگی کی تحریک چلا رہے ہیں، شادیاں جو ہے وہ سادگی سے ہوں، ان میں خرچ زیادہ نہ ہو، جہیز کی رسم نہ ہو، بارات کی رسم نہ ہو، اتنا جو لمبے لمبے کھانے کھلائے جاتے ہیں 15 20 ڈشز ہوتی ہیں وہ سب نہ ہوں، تو سادگی کے ساتھ شادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی کامیابی کب ملے گی؟ جب دوسری شادیوں کا رجحان بڑھے گا، اور وہ جو ایک لڑکی کے ماں باپ پر بوجھ ہوتا ہے جہیز کا، بہت سارے لوگ وہ اس کا انتظام نہیں کر پاتے، لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو بھی ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ زندگی بھر لڑکی کو بٹھائے رہیں اپنے یہاں پر، بہتر ہے کہ آپ کسی شادی شدہ آدمی سے شادی کرا دیں۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، عام طور پہ ہم لوگوں نے جو ہے موضوع میں متعلقہ بیوہ مختلع عورتوں کی گفت سے بات کی ہے۔ بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ معذور ہوتی ہیں، کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی عذر ہے، پیر میں کوئی عذر ہے، آنکھوں میں کوئی عذر ہے، اور وہ اتنا اچھے سے گھر سنبھالنے کے لائق بھی نہیں ہوتی ہیں، یا بعض مرتبہ گھر سنبھالنے کے لائق ہوتی بھی ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے، ساری چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ایک عیب کے طور پر مانا جاتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔
تو وہ عورتیں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی کنوارا ہی لڑکا چاہیے، وہ بھی کنوارے ہی کی تلاش میں ہوتی ہیں. حالانکہ ایسی عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ جو ایک عذر ہے ان کے ہاں، اس عذر کے ساتھ کوئی آدمی پہلی بیوی ان کو نہیں بنائے گا، کیونکہ مردوں کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں، ان کو کنواری خوبصورت لڑکیاں اویلیبل ہیں. مرد کے اندر بھی وہی ہے، ہاں مرد کے اندر عذر ہو، کچھ عیب ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی عیب مرد کے اندر ہے، کوئی، پر پھر بھی نا مرد کے اندر عیب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ برسری روزگار ہونا تو اس کو مل جاتے ہیں مناسب رشتے، لیکن عورتوں کو نہیں ملتے ہیں آسانی سے. کیونکہ اگر مرد کے لیے برسری روزگار رہنا اہم ہوتا ہے، اگر وہ کسی ایپ کے ساتھ برسری روزگار ہے نا تو اس کو رشتے مل جاتے ہیں. بے شک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں مل رہی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، ذرا سا صورت کم ہے یا کوئی غریب ہے تو ایسی ملتی ہیں، لیکن ان کو مل جاتی ہیں. پر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ملنے کو تو ان کو کنوارا مل جائے، اچھا مل جائے، کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ کنوارا ہی کرنا ہے اس عذر کے باوجود، یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اندر ایک عیب ہے، تو ہم اگر کسی کی دوسری بیوی بن جائیں تو اتنی کوئی بری بات نہیں. بغیر شوہر کے زندگی گزارنا اور صرف ان حوالوں سے جو ابھی حوالے بتا رہے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اور جو دوسری بیوی بن کر کے یعنی شادی کر کے جو فوائد ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس چیز کے کہ بغیر شادی کے آپ رہیں، ان کے جو نقصانات ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ معذور لڑکی ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے مطلعہ ہو، اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو بنیادی طور پہ کیا تقاضا بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی شادی ہوئی، وہ شوہر والی ہو گئیں. کیونکہ عام طور پہ سماج کا جب اعداد و شمار اکٹھا کریں گے تو بہت ساری مطلقہ، بیوہ، مطلعہ، معذور عورتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں اور پڑی رہتی ہیں، تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ جو بیشتر سننے میں آتا ہے کہ کسی نے معذوری لڑکی سے شادی کر لی یا کسی نے مطلعہ سے کر لی، بیوہ سے کر لی، تو کرتے وقت تو سب بڑا ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ناشکری کا مزاج ہے نا وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک رشتے میں ایک چیز دھیان رکھنے کی ضرورت کہ آدمی نے کر لیا ہے تو مطلب وہ نخرے، آدمی پہلی بیوی کے فتنوں سے پریشان رہتا ہے، دوسری اور پھر شروعات کر دیتی ہے. آدمی بعض مرتبہ یہ سوچ کر کے کرتا ہے نا کہ کسی معذور عورت سے کر لی ہے یا کسی متعلقہ بیوہ سے کر لی ہے، ہاں مطلب حقوق سے کمپرومائز نہ بھی کرے تو کم سے کم وہ جو فتنے ہوتے ہیں سوکنوں والے، وہ جو نخرے ہوتے ہیں وہ نہ کریں. پر ہوتا یہ نا کہ پہلی والے کی فتنوں سے تو پریشانی رہتا ہے، دوسری بھی فتنہ شروع کر دیتی ہے اور آدمی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ شیخ شعبان صاحب آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ کنواری لڑکیاں یا ایسی لڑکیاں عام طور پہ دوسری بیوی بننے کے لیے راضی نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے ایک بہت وجہ یہ ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو ایک دم کامل محبت چاہیے. خاص طور پہ اگر کوئی لڑکی کنواری ہے اس کو ایک شوہر کی ایک دم انتہا درجے کی کامل محبت چاہیے. اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی شادی شدہ آدمی سے شادی کروں گی تو آلریڈی اس کی محبت بٹی ہوئی ہے. یعنی بہت ساری عورتیں یہ بھی بولتی ہیں، اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ میں پہلی بن جاؤں، اس کے بعد اگر میرا شوہر دوسری کر لے گا تو مجھے حرج نہیں، لیکن مجھے پہلی بننا ہے. اس طرح کے بھی باتیں بولتی کہ مجھ کو وہ جو ایک کامل والی محبت ہے وہ زندگی کا کچھ حصے میں چاہیے، پھر وہ میرا شوہر دوسری کر لے گا تو مجھ کو قبول ہے. یعنی مجھے دوسری نہیں بننا ہے، پہلی بننے کے بعد کوئی میری سوکا نہ جائے وہ مجھے قبول ہے. تو وہ جو ایک تصور ہوتا ہے نا کہ وہ کامل محبت نہیں ملے گی، وہ جو ایک فریفتگی ہوتی ہے کنوارے لڑکے کی محبت میں، وہ جو ایک دل لگی ہوتی ہے، جو ایک قربان ہونے والا جو جذبہ ہوتا ہے نا انتہا درجے کا، تو اس کو لگتا ہے کہ وہ تو مجھے ملے گا نہیں. تو شادی شدہ آدمی ہے، بہت سنسیئر ہے، بہت ذمہ دار ہے، تو وہ جو ایک اس کا جو رومانٹک لائف ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہے، وہ تو صرف اپنے ایک جسم کی حوث بجھانے کے لیے شادی کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک ذہن ہوتا ہے نا، اس لیے بھی لڑکیاں تیار نہیں ہوتی. تو اس بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. کس حد تک صحیح ہے بات؟ یہ بات تو پورے طور پہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزیں چلی گئی ہوں گی اس سے یا وہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ پورے طور پہ صحیح نہیں ہے. البتہ ایسا کہ جزوی طور پہ صحیح ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی اگر زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو زیادہ مصروف ہوگا. جب زیادہ مصروف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کنوارا لڑکا ہے اس کے پاس جو وقت ظاہر سی بات ہے زیادہ خالی ہے، کم ذمہ داریاں ہیں، تو اور ٹوٹل وقت اسی کو دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرق تو رہے گا ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ مکمل طور پہ یہ بات صحیح ہے نہیں. یہاں پر جو بات اصل ہے کہ جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات متعین کرے، شریعت سے باہر نہ ہو. کوئی لڑکی کا گارجین ذمہ دار میں ہوں، آپ ہوں، ہر کوئی یہ اپنی ترجیح رکھ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کنوارے سے کرے. لڑکی بھی یہ ترجیح رکھ سکتی ہے، اس کو یہ حق ہے،
وہ اس کا اپنا شوق ہے, اس کا اپنا جذبہ ہے. یہاں اس میں نزاع نہیں ہے, اس میں کوئی سرے سے بحث ہی نہیں ہے, بلکہ اور بہتر ہی ہے کہ کنوارے سے کرے. بات یہاں یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کی عمر 30 کی ہو رہی ہے, 32 کی ہو رہی ہے, جو بھی وجہ ہو, یا کسی لڑکی کو کوئی ایسا شوہر, ایسا شخص پسند ہو جو شادی شدہ ہو, تو یہاں کنوارگی اور شادی شدہ کے مسئلے کو چھیڑ کر کے رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے. اصل گفتگو یہ ہے, ورنہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے, کنوارے کو ترجیح دینا. یہ بات تو ہماری پچھلے اس میں بھی نہیں, مطلب یہ کہ ابھی جیسے کسی کے ذہن میں بات, یہ جو سوال میں نے کیا, سوال جو آپ نے کیا وہ تو جو ہے میں نے یہ کہہ دیا 2 لفظ میں کہ بھئی مکمل طور پہ وہ بات درست نہیں ہے کہ وہ چیز محبت نہیں ملے گی اور وہ قربانی نہیں ہوگی اور وہ جذبات نہیں ہوں گے. البتہ جزوی طور پہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. بلکہ مجھ کو تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض کنواروں کو محبت کے اظہار کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے. ایسی بات ہے, جیسا ایک آدمی شادی شدہ آدمی ہے, وہ وہی میں نے کہا قاعدہ کلیہ نہیں ہے, دونوں جگہ یہ بات پائی جا سکتی ہے, لیکن عام کنواروں میں عام طور پہ ایک کھلندر پن یہ ہے کہ ایک غالب گمان ایسا ہے کہ بھئی جس کے پاس کوئی اور بیوی ہے ہی نہیں ابھی, یا وہ آدمی تنہا عورت ہے وہی جائے گی, تو کل محبت اسی کے ساتھ ہے. اگر مان لیجیے اس کے پاس سلیقہ نہ بھی ہو, کل محبت کیا ہوتی ہے, اگر اس کے پاس سلیقہ نہ بھی ہو تو عورت یہی سمجھے گی کہ شاید ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب دوسرا رہے گا, اس کے چاہے جتنا سلیقہ ہو, تو وہ سمجھے کہ کچھ دوسری طرف بھی جا رہا ہے. تو ایک نفسیاتی چیز ہے, اور جزوی طور پہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن مکمل سچ یہ نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت اور خوشی یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی محبت کا اس کے پاس بس اتنا ہی ذخیرہ ہے, اور اگر وہ پہلی بیوی کو کیونکہ دے دی ہے تو اس سے کم مل کر. آپ کا سوال کا دوسرا پہلو بھی ہے کفایت. دیکھیے محبت اور اظہار محبت دونوں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کہیں محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں, محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے وہ سب صحیح, لیکن اظہار محبت تو فرق ہوگا نا بھائی. جب آدمی کے پاس 3 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں, تو چوتھے دن وہ جائے گا نا کسی بیوی کے پاس, تو ظاہر سی بات ہے اظہار محبت تو وہ کم پڑے گا ہی اس کے پاس. یہ ایک واقع ہے, فیکٹ. ایک ہوتا ہے اظہار کی کوانٹٹی اور ایک ہوتی ہے اظہار کی کوالٹی. تو جو ایک شادی شدہ آدمی ہے اس کی تو اظہار کی کوالٹی بھی تو اعلیٰ ہوگی نا. وہ ضروری نہیں, ضروری نہیں, وہ تو کنوارے میں بھی ضروری نہیں. ہاں تو وہی بات تو وہ یہاں بھی نہیں کہہ سکتے آپ, یعنی یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ کنوارے میں ہوگی کہ شادی. وہی میں بول رہا ہوں نا, جس کے اندر ہے اس کے اندر چاہے کہنا چاہ رہے ہیں جس کی دیکھیے جس کے اندر زیادہ ہوگی, تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے, یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. نہیں میں یہ بول رہا ہوں نا کہ جس کے اندر محبت ہے, رومانٹک ہے وہ, اور تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیوی کو کیونکہ دے چکا محبت تو ختم ہو گئی, یہ کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا, تو اس کے پاس 4 بیویاں رہیں گی تو 4 سے بھی محبت کرے گا, اور لونڈیاں رہیں گی تو ان سے بھی محبت. یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سے محبت کرے گا, شدید محبت کرے گا, سب کچھ ہوگا. میں نے صرف بات اتنی کہی ہے جو واقع ہے, اور اس کے انکار سے کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ بھائی جب 4 جگہ جائے گا تو چوتھا ہی اظہار بنے گا, تیسرا ہی اظہار بنے گا, دوسرا ہی اظہار بنے گا, تو ظاہر سی بات ہے اس میں فرق آئے گا. کیا فرق, کس میں فرق آئے گا بھائی؟ میں نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اگر کسی کے پاس 4 بیویاں ہیں, اگر بیوی ایک ہے تو بیوی ایک ہے تو 4 دن اسی کے پاس جائے گا, اور 4 بیوی تو چوتھے دن جائے گا, ہر ایک 4 دن میں ایک ملے گا. تو جو شمار کریں گے اب عیسائیے میں تو فرق ہو گیا. تو عیسائیے میں کیا فرق ہوگا, وہ جب بھی اس کے پاس جائے گا اس کی محبت تجدید نئی محبت لے کر کے جائے گا نا, ایک نئے شوق کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ ہر مرتبہ جب اس کی باری کا پہلا دن ہوگا اس دن وہ کنوارا ہوگا اس کے لیے. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ واقعہ اچھا شادی کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت دنوں تک کے بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو شوق ہے, ایک جو تعلق ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کہیں کاروبار سے باہر چلا گیا, یا عورت جو ہے وہ میکے چلے گئی, خاص طور پہ ابتدائی دنوں میں شادی کے, اور اس کے بعد وہ کبھی جو ہے 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد جب آتی ہے تو تعلق میں ایک نیا پن آ جاتا ہے کہ نہیں آتا ہے. دیکھیے یہ سب نسبی چیز ہیں, ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, تو وہ ہر جگہ ہے بھائی. آپ تو آئے گا نیا پن نا انشاءاللہ. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب تعدد کرے گا, شادی شدہ ہے, اور پھر وہ ایک عورت آئے گی تو اور زیادہ بڑھ جائے گا, یا اس کے لیے اور بہت زیادہ چیز ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے کم ہو, نسبی چیزیں ہیں. اس کو مطلب اس سے کنوارگی یا شادی شدہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے اندر ہے اس کے اندر پہلی بیوی میں بھی رہے گا, دوسری میں بھی رہے گا, پڑھ بھی سکتا ہے. اور جس میں نہیں ہے اس میں جو پہلی بیوی میں بھی نہیں رہے گا. پہلی بیوی کو کون سا بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں لوگ, جو کنوارے ہوتے ہیں وہ پہلی بیوی کو ہی کون سا باہر کنوارا تھوڑی. یہاں پہ 2 چیز میں فرق کرتا ہوں, ایک محبت اور ایک تو ہے تعامل بیوی کے ساتھ. تو تعامل میں تو اس کو عدل کرنا پڑے گا, اس میں کم زیادہ کر ہی نہیں سکتا. اور رہی بات محبت تو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں, تو اس کا کیسے بٹوارا کر سکتے ہیں محبت کا, کس کو کتنا ہے. تعامل کی بات ہے, یہاں ہم عدل کریں گے,
چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو تیسری ہو، سب کے ساتھ یکساں جو ہے تعامل ہوگا حقوق دیں گے. لیکن جو دل کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، وہ پہلی کے ساتھ جا رہا ہے، دوسری کے ساتھ، تیسری کے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ تو اس میں ہم کیسے بٹوارا کر سکتے ہیں کہ برابر برابر اس کو دے؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ بیوی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے برتاؤ کرتی ہے، اپنے شوہر کو کس انداز سے لیتی ہے. وہ چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو، شوہر کے ساتھ جو بیوی کا سلوک ہوگا وہ اسے محبت پہ آمادہ کرے گا. ہو سکتا ہے برابر بھی ہو. نہیں بھائی، جیسے کیا ہوتا ہے، تعریف نہیں، آدمی ایک اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، 4 بچے ہوتے ہیں تو کیا چاروں میں محبت بٹ کے کم ہو جاتی ہے؟ صرف یہ بول رہا ہوں کہ محبت بٹنے سے کم نہیں ہوتی. تو کنواری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کم محبت ملے. واقع دیکھیے آپ، 4 بیٹے ہیں کسی کے پاس، ایسا بھی ہو سکتا ہے چاروں سے محبت برابر ہو دل کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاروں میں کسی سے زیادہ ہو کسی سے کم ہو، اور ایسا بھی ہے، میں صرف جو واقع ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اصل میں ہم اپنے لفظوں میں ڈال کر کے کسی واقعے کو کہہ دیں ادھر ادھر گھما کر کے، لیکن منہ تو بند ہو جائے گا مگر دل نہیں مانے گا. کسی کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہے اور اگر وہ سلیقے کا باپ ہے تو اس کی جو شدت ہوگی، جیسے بتا 4 بیٹے ہونے کی صورت میں شدت نہیں رہ جائے گی، یا علل ایسا تو ہوگا ہی نہ کہ جب 4 بیٹے ہیں تو 4 تعامل کرنا پڑے گا نا، تو تعامل ہی میں تو قلت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ واقع ہے. پھر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مال والا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی یہ بحث چینج ہو جاتی ہے، یعنی مال کی طرف کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. اور اصل بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، کسی بھی عورت یا اس کے اہل خانہ جو انکار کرتے ہیں، اصل مسئلہ مال کا ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پیسے والا ہوتا ہے نا، وہ 4 شادی کرنے کے بعد بھی لائن لگی رہتی ہے اس کے پاس لڑکیوں کی. تو یہ اصل مسئلہ ہے، وہ محبت. بہرحال شعبان میں کا اپنا موقف ہے، میں ابھی تک اپنے اسی موقف پر ہوں کہ محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی لڑکی اگر وہ دوسری بیوی بننے جا رہی ہے تو اس کو یہ اندیشہ نہیں رہنا چاہیے کہ پہلے سے ایک بیوی ہے تو محبت کم ملے گی اور یا محبت کی کوالٹی کم ہوگی. یہ اس کو اندیشہ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ بالکل ٹھیک ہے. بس میں یہی بولنا چاہتا ہوں. بس ہاں، پھر اس سے آگے جب بولیں گے تو باتیں مختلف ہو جائے گی. اچھا شیخ کفایت صاحب، ایک ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ خاص طور پہ جو عالمہ خواتین ہوتی ہیں یا داعیات ہوتی ہیں، دعوت کے میدان میں کام کر رہی ہیں، تدریس کے میدان میں کام کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عام خواتین کی بنسبت ان کے سر پر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک تو اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تدریسی ذمہ داریاں، خاص طور پہ اگر پڑھی لکھی ہے وہ اور وہ چاہتی ہے کہ پروفیشن میں رہے، دعوتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو تو آپ کے حساب سے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی بنے اور اس کا پھر بوجھ بہت کم رہے گا اس کے سر پر، شوہر کا سسرال کا بوجھ کم رہے گا اس کے اوپر، تو وہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر پائیں گی جو تدریسی یا دعوتی ذمہ داریاں جو پروفیشن سے جڑ کر کے ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ تجربہ آپ کو بھی ہوگا نا کہ بہت ساری خواتین جو ہے نا ان کے اندر اسکوپ بہت ہوتا ہے دعوت کا، تدریس کا، اچھا کام کر سکتی ہیں اس میدان میں، تحریری میدان میں، خطابت کے میدان میں، دروس کے میدان میں. پر ایسی طالبات جب فارغ ہو کر کے شادی ہوتی ہیں تو سارا جو ان کی سرگرمیاں ہوتی نیل ہو جاتی ہیں. ان کی جو ایک علمی صلاحیت ہوتی ہے، دعوتی صلاحیت ہوتی ہے، تدریسی صلاحیت ہوتی ہے، خطابت کی صلاحیت ہوتی ہے، تحریری صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کام میں نہیں آ پاتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی عورت شادی کر رہی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ کہ اس نے وہ پڑھی لکھی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، تو اب وہ شوہر کے حقوق کو قربان کر کے اس کو بے سہارا چھوڑ کے اور اپنا تدریس میں لگی رہے، دعوت و تبلیغ میں لگی رہے، یہ بالکل اس کی اول ترجیح نہیں ہونی چاہیے. شوہر اگر اجازت دیتا ہے تو ایک الگ مسئلہ، اپنے حقوق سے کچھ تنازل کر کے کہ اس کو تدریس کا شوق ہے یا پڑھانے کا شوق ہے، دعوت کا شوق ہے، اور اس شوق کی خاطر وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے. شوہر کی اطاعت ہی واجب میں سے، یہ پہلی بات. جو تدریسی دعوتی خدمات ہیں وہ اس کے لیے واجب نہیں، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کچھ کمی نہ ہو اور یہ بھی کام کر لے جائیں، تب تو اس کے لیے یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ ایک آدمی جو شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے تو اس کو اچھا خاصا موقع ملے گا. اگر 4 شادی کیے تو 3 دن اس کو موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کرنے کا، جو کرنا ہے اس کو اچھا خاصا موقع ملے گا. لیکن ایک ہی بندے سے شادی کر کے رکھی ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کا نشہ سوار ہے تو بہت بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے اس کے شوہر پر. تو اس کو یہ شوق نہیں پالنا چاہیے. اگر یہ شوق ہے، اگر کسی کو داعیہ بننے کا شوق ہے، مدرسہ بننے کا شوق ہے، یہ بھی لے کے چلیں گے تو شوہر پہ وہ ظلم ہوگا. پھر اس کے ساتھ میں تعدد ازدواج ہونا چاہیے، اور یہی حکمت ہے نا، یہی حکمت ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی علمی خدمت کی ہے، بہت ساری خدمات انجام دی.
ایسی بہت ساری خواتین نے اسلام کی خدمت انجام دی. تو ان کو موقع جب ملتا ہے، جو شوہر کئی شادیاں کیے رہتے ہیں تو ان کو اور اچھا موقع مل جاتا ہے. تو اگر یہ شوق پورا کرنا ہے، بہت شوق ہے، تو ان کو ایسے ہی شخص کا انتخاب کرنا چاہیے. دوسری بیوی بننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوتی کام وہ پیدا کر سکتی ہے. اور ایک اور فائدہ یہاں پہ دیکھیے، اگر کسی کو شوق ہے تو دیکھیے، اگر آدمی 30-40 سال 50 سال کا ہو جاتا ہے یا 60 سال کا بھی ہو گیا، تو 60 سال کی عمر میں دیکھیے اس کا ایک علمی پہچان سامنے آ جاتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے تو 45 سال کے بعد غالباً فتح الباری لکھنا شروع کیا. تو ہمارے زمانے میں آپ سوال ہے 50 سال 40 کہہ لیں. تو کسی کو بہت شوق ہے علم کا، تبلیغ کا، دیکھیں نا ایسے کتنے سارے علماء ہیں، جا کے شادی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا علم حاصل کرے. اور ان کی پہلے سے کئی شادی ہوں گی تو اپنا بھی کام کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں. اور ان کی جو علمی خدمات ہیں اس میں تعاون بھی کر سکتی ہے، تعاون بھی کر سکتے ہیں، اور خود سیکھ بھی سکتی ہے، دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہے. تو یہ دوسری شادی ان لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہے، اچھا آپشن ہے. اچھا، مطلب یہ تو یہ ہوگا دوسری بیوی بننے کا. اور خاص طور پہ ایسی خواتین اگر ہیں ان کے شوہر ہیں تو ان کو بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم کو تھوڑا سا دعوت کے لیے وقت نکالنا چاہیے تو ان کو بھی اپنے شوہروں کی دوسری کروا دینا چاہیے، بے شک، تاکہ ان کو بھی وقت مل جائے. یعنی جو ہم نے کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ایسی خواتین ان کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے کافی، اگر اور بیویاں ہیں تو عبادت کے ساتھ دعوت کا بھی موقع مل جائے گا. یعنی اگر آپ اپنی زندگی کی کچھ مصروفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں اور دعوتی سرگرمیوں میں صرف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے سر سے تھوڑا سا ہلکی کر لیں، اس کی کرا دیں کہیں بیچارے کی دوسری جگہ، اور وہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اور پھر آپ کے پاس جو وقت بچ رہا ہے، جو آپ کا ٹائم بچ رہا ہے، جو صلاحیتیں، جو محنت بچ رہی ہیں، پھر اس کو دعوت کے میدان میں صرف کریں. خاص طور پہ وہ خواتین نا جو ان کی ایک عمر گزر چکی ہے، یعنی 40-45 کی ہو چکی ہیں وہ، اور کوئی تدریس کی لائن سے جڑی ہوئی ہیں یا جڑی ہوئی تھیں اور نہیں کر پا رہی ہیں، تو 45 کے بعد خود ان کے بھی شوق اور جذبہ جو ہے ہلکا سا ماندی پڑ جاتا ہے. اور شوہر تو رہتا ہے 45-50 تک کے، اچھا خاصا جوان رہتا ہے، تو اس کی کرا دے کہیں پر. پھر اپنا 45 کے بعد، کیونکہ ان کے پاس تجربات بھی ہیں بہت اچھی زندگی کے نا، وہ اگر تربیت کے میدان میں آئیں گی، دعوت کے میدان میں آئیں گی تو اچھی خدمات انجام دے سکتی ہیں. اپنے تجربوں کی روشنی میں جو ہے وہ نوعمر لڑکیوں کی رہنمائی کر سکتی ہیں، سماجی مسائل میں اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں، وہ نفسیاتی معاملات میں اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں. تو ایسی خواتین کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی شوہروں کی شادیاں کرا دیں اور اپنا فارغ ہو کر کے کچھ وقت نکال کر کے اس کو دعوت کے میدان میں صرف کریں. محترم ناظرین، ہم نے ان 2 ایپیسوڈز میں اس موضوع پر گفتگو کی کہ وہ خواتین جو کسی آدمی کی دوسری بیوی بنتی ہیں، دوسری بیوی بننے کے کیا فوائد ہیں، اور دوسری بیوی بننے کے بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو اکلوتی بیوی کو حاصل نہیں ہوتے. ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی کسی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، زیادہ عمر تک کے وہ بغیر شوہر کے بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور پھر آخر کار جو ہے وہ کسی ایسے رشتے سے بن جاتی ہیں جو ان کے لائق نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی خواتین، خاص طور پہ معذور خواتین، یا ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ذرا سا حسن میں جن کے کمی ہوتی ہے، کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو خوبصورت لڑکیاں جو نہیں ہوتی ہیں ان کے بھی نکاح کے بہت مسائل ہوتے ہیں. مقبول صورت عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ قبول صورت عورتوں سے بھی نیچے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی شادی میں بہت سارے پرابلم آتے ہیں. تو ایسی لڑکیاں بجائے اس کے کہ زیادہ عمر تک کے بغیر نکاح کے بیٹھی رہ جائیں اور اولاد کی نعمت سے محروم رہیں، شوہر کی نعمت سے محروم رہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ مناسب رشتہ اگر ان کو مل رہا ہے، کوئی معتبر ذمہ دار آدمی دوسری بیوی بنانے کے لیے راضی ہیں، تو زیادہ عمر تک کنواری بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں، خود کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ کریں. کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شادی کے عورت پھر زندگی بھر اولاد کی نعمت سے محروم رہ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے بہت مرتبہ کی تاخیر سے شادی ہونے کی وجہ سے اولاد ہو بھی جائے تو کافی وقفہ لگ جاتا ہے اس کے بڑے ہونے میں، اور پھر وہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتا وہ بچہ، کیونکہ بہت زیادہ عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. بہرحال تو بہت ساری ایسے فوائد بھی ہیں جو ان لڑکیوں کو حاصل ہوتے ہیں جو کسی کی دوسری بیوی بنتی ہیں. عام طور پہ لڑکی کے اختیارات میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو گھر والوں کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر کسی مناسب آدمی کا رشتہ آ رہا ہے جو ذمہ دار ہے تو اس کی دوسری بیوی بنا لینا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی غیر ذمہ دار یا کسی فاسق فاجر کی، اگر صرف وہ کنوارا ہے تو اس کی اکلوتی بیوی بنائیں. بہرحال موضوع بہت وسیع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں دوسری شادی کے. کچھ پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے، مزید کچھ پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز میں گفتگو کریں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے مشوروں اور تجاویز سے نوازیں. آپ کی تائید اور حمایت کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. آپ کی تنقید اور اختلاف بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. اپنا تعاون
ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।